بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تخت خلافت پر صدر نشین ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا چرچا اور آپ کی شان و شوکت کی دھوم مشرق سے مغرب تک پہنچی۔ جس وقت بادشاہ ہرقل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سنا تو بڑا بے چین ہوا اور ایک نصرانی پہلوان کو انعام کا لالچ دے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے آمادہ کیا اور کہا کہ اگر مدینہ جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرے گا تو تجھے بہت سا مال و دولت دیا جائے گا۔ یہ حکم سن کر وہ نصرانی پہلوان مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ مسلمانوں کے امیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ اور یتیم بچوں کی زمین اور باغات وغیرہ کے ملاحظے کے لیے باغ میں تشریف لے گئے ہیں۔ یہ نصرانی پہلوان بھی باغ میں پہنچا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ایک درخت پر چڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس درخت کے نیچے تشریف لائے اور ہاتھ کا تکیہ بنا کر زمین پر لیٹے اور بغیر کسی بستر اور تکیے کے سو گئے۔ آپ کو سوتا دیکھ کر وہ نصرانی پہلوان درخت سے نیچے اترا اور آپ کے قتل کا ارادہ کیا، لیکن جیسے ہی تلوار اٹھائی تو فوراً ایک شیر آپ کے پیروں کی طرف سے آیا، جس کی صورت دیکھ کر وہ نصرانی پہلوان بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا اور شیر چاروں طرف سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیرا دینے اور آپ کے تلوے چاٹنے لگا۔ اس نصرانی کے گرنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے۔ جب آپ کی آنکھ کھل گئی تو شیر غائب ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نصرانی پہلوان سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ نصرانی بولا، جناب آپ کا رتبہ اللہ نے بڑا بلند کیا ہے۔ میں بے وقوف آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے یہاں آیا تھا، لیکن جب آپ سوئے تو جنگل سے شیر آپ کی حفاظت کے لیے آ گیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں طرف دیکھ کر فرمایا کہ یہاں تو کوئی شیر نظر نہیں آتا۔ اتنے میں غیب سے ایک آواز آئی، اے عمر، تو ہمارے دین کی حفاظت کرتا ہے، ہم تیرے دشمنوں سے تیری حفاظت کریں گے۔ یہ غیبی آواز سن کر نصرانی پہلوان بھی حیران ہوا اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر عرض کیا، حضرت جنگلی شیر آپ کا پیرا دیتے ہیں اور آسمان کے فرشتے آپ کی تعریف کرتے ہیں، پھر آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان کیوں نہ ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر وہ نصرانی مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات گھر میں بیٹھے تھے اور بیٹھے بیٹھے اچانک رو پڑے۔ 62 سال عمر ہے اور خلافت کے آخری ایام چل رہے ہیں اور گھر میں بیٹھے بیٹھے بلا وجہ رو پڑے۔ آپ کی زوجہ نے بیٹے کو اٹھایا اور کہا کہ اپنے باپ سے پوچھو انہیں کیا مسئلہ ہے، کہیں کوئی تکلیف یا درد تو نہیں۔ صاحبزادے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا، ابا جی کیا بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی ماں کو بلاؤ۔ سب لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جمع ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرے ارد گرد بیٹھ جاؤ۔ سب بیٹھ کے تو فرمانے لگے، آج جب میں مسجد سے نکلا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سچے رسول کے سچے صحابہ حضور کے سچے غلام یہ کہہ رہے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا ہی اچھا ہے، عدل والا ہے، انصاف والا ہے۔ صاحبزادے نے پوچھا کہ ابا جی اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ باہر تو میں سب کے ساتھ اچھا تھا اور مجھے سب اچھا سمجھتے ہیں، لیکن کہیں گھر میں کوتاہیاں تو نہیں کرتا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو بھی رہے تھے اور اپنی زوجہ سے یہ فرما رہے تھے
کہ کہیں میں تمہارے حقوق کو پامال تو نہیں کرتا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے تو آپ سے بڑا پرانا شکوہ ہے۔ آپ کو جاؤ جلال اتنا تھا کہ میں بات نہیں کر سکی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے اپنا سارا وقت مسجد میں گزار دیا، ساری رات نقاب اوڑھ کر مدینہ کی گلیوں میں گزار دی۔ میں تو زندگی کی کوئی خوشی دیکھ بھی نہیں سکی۔ میرے دل کے اندر بھی تو خواہشیں تھی کہ میرا شوہر مجھے کہیں گھمانے لے جاتا، میرے پاس بیٹھتا، لیکن میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ مجھے آپ سے بڑا شکوہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، چلو اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کہنے لگی، میں معاف نہیں کرتی، پہلے میری شرط پوری کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ فرمانے لگیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کا حکم دے گا تو کیا آپ میری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ، یہ مجھے کپڑے دھو کے دیتی تھی، عزت کی حفاظت کرتی تھی، میرے بستر کو پاک رکھتی تھی، کیا آپ میری سفارش کریں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تیرے ساتھ یہ وعدہ رہا، اللہ تعالیٰ نے اگر عمر کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں جگہ دی تو عمر تیرے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔